کہ پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی متعدد بار یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں. جناب اسپیکر, ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, نہ کہ اس طرح انسٹالڈ رجیم 17 سیٹیں لے کے یہاں پہ ان کو یہ خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں اور حکومت دی گئی ہے. اس طرح نہیں, جینون یہاں پہ جناب اسپیکر میرے یہاں پہ ساتھی ہیں, یہاں پہ ہماری بہن ہے انیکا بھٹی صاحبہ, ان کے گھر پہ جناب اسپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ان کی زمین آج بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گھیرے میں لے لی ہے. جو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اسپیکر, ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھتے رہے ہیں, ہمارے لیے محترم ہے. ان کے گھر پہ جا کے جس طرح کی پولیس گردی کی ہے, پنجاب پولیس نے ہر چیز چکنا چور کر دی. جناب اسپیکر, ان کے گجرانوالہ کے گھر میں پولیس اندر گھسی ہے, اس نے ہر چیز تباہ برباد کر دی. یہاں پہ جناب اسپیکر میرے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ہر چیز چکنا چور کر دی. اسامہ میرا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, ان کے گھر میں ریڈ ہوا, ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں, شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ دنیا سے چلے گئے. احمد چٹھا صاحب کے حلقے کی ایک خاتون, ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر, لوگوں کو زد و کوب کیا. وہ خاتون بڑی عمر کی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ دنیا سے چلی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر, کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر. کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم, میرے پارٹی کا لیڈر, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈیے کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا. یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسیڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی, اس کا تو پہلے حساب ہمیں دیں. وہ مرسیڈیز گاڑیاں جو ترشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا, وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ تو شخانے کا پھر ریکارڈ نکالے, سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف لا تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بہت بڑی جشن منا رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. میرے ساتھ آ جائیں یہ گورنمنٹ کے لوگ, آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھریں, ان کو جوتیاں پڑیں گی, یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آپ باقیوں کو چھوڑو جناب, ان کو جوتیاں پڑیں گی, آپ کو, آپ جوتیوں کے لائق ہیں. یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں. جوتیوں کے لائق ہیں, آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے. عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے, بلوچستان آئیں جناب اسپیکر, یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائیں. میں نے ایکسپنج کر دیا, تشریف رکھیں جناب اسپیکر. تم لوگ بغیرت ہو, تم لوگ نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں, تم ہو ہی بغیرت. یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آج ہزلا میں پاکستان کا جھنڈا. تشریف رکھیں, میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ, اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے, ایکسپنج ہو جائیں گے. تشریف رکھیں. جی بات کریں جناب اسپیکر. شکریہ. تشریف. ان کے اپنے لوگ
یہ وہاں پہ ذرا جائیں, بغیر پروٹوکول کے ذرا جائیں, کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ حالات کیا ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر, یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بلوچستان جائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں. ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دیا ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ, آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں, یہ بات یاد رکھیے گا, نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے, شرجیل میمن کے خلاف کر دیا ہے, ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا, پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ, آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ, پارٹی کو یہ چھری یہاں پہ رکھ کر کے یہ بچوائیں گے کہ چولستان کے اس 1 لاکھ ایکڑ کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی مل جائے, اور یہ وہاں پہ جا کے بالکل بیگی بلی کی طرح جا کے وہاں پہ دستخط کر رہے ہوں گے. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. آپ سے میں متعدد بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں, آپ کے سیکریٹریٹ میں ملٹیپل کوئسچنز میں نے رکھے ہیں, ملٹیپل متعدد کالنگ اٹینشن نوٹسز رکھے ہیں. وہاں سے جواب آیا کہ یہ سیکرٹ ہے. جناب اسپیکر, کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم پوچھیں کہ کن گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس گاڑیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی سیکرٹ. SIFC کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, سیکرٹ. جناب اسپیکر, ہم لوگ کیا پوچھیں کہ خچرے کتنے پال رہے ہیں, یہ ہم لوگ پوچھیں. یہی صرف پیچھے رہ گئی یہ چیز پوچھنے کی. آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے یہاں پہ, قومی اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھتی ہے. یہاں پہ خواجہ آصف جاتا ہے گوادر میں گیریزن سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ جناب اسپیکر لوگوں کو کال دیتی ہیں جلسے کے لیے, سیکشن 1.4 وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور بلوچستان کی خواتین کو اور وہاں کے نوجوانوں کو, مردوں کو, خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی سے. جس طرح وہ وہاں پہ جا کے جناب اسپیکر انہوں نے بلوچ عوام کی آواز اٹھائی ہے. گوادر میں خواجہ آصف جاتا ہے, ماہگیر سمندر میں نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تلاشیاں ہو رہی تھیں. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ عدلیہ کے اوپر جو کھلم کھلا اٹیک ہو رہا ہے, آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے ہیں. پہلے انہوں نے لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا براہ راست اب جا کے ملے ان مانیٹرڈ ماحول میں. ان کا جی ہماری مجبوریاں ہیں, آج تک وہ نہیں کرا سکے. جناب اسپیکر, ملک میں حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہے. اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے, ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا, ایسا ڈرامہ. تو یہ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں. یہ ہاؤس کی کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی میں جناب اسپیکر ہم نے ریٹن وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. کہاں پہ آیا؟ یہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر, جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے, ملک خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بچیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یونیورسٹیز کے, ان کے لیے جناب اسپیکر فیوچر کیا ہے؟ 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. لیبیا میں کل کشتی کیپسائز ہوئی ہے پاکستانیز, اس میں 20 لاکھ لوگ کا مطلب کہ اوسطاً ایک شخص نے تقریباً 20 لاکھ روپے دی ہوں گے. 4000 ارب روپیہ ملک سے چلا گیا, 14 بلین ڈالرز ملک سے چلا گیا. اور یہاں پہ کشکول لے کے ہم لوگ $1.5 ارب IMF سے لینے کے لیے چل رہے ہیں. ان کا دماغ خراب ہو گیا جناب اسپیکر. ہیومن رائٹس کمیٹی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جو اس کے چیئرمین ہے, وہ ایجنڈا دیتے ہیں, راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے, حجوج ماجوج, آپ کہتے ہیں نہیں حجوج ماجوج, کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, بنایا ہوا ہے, کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر. ان کا
जनाब स्पीकर वहां पे वो जो डिमांड करते हैं, एजेंडा रखते हैं, वही चेंज हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है जनाब? ये 2018 वाला पीरियड नहीं है जनाब स्पीकर ये बिल्कुल है। यहाँ पे जनाब स्पीकर यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं, तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो मुझे सकता है? आइडेंटिफाई कर दें कौन से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको हामिद रजा साहब आके बता देंगे। मुझे बताएं कौन से हैं। आपको हामिद रजा साहब खुद आके बताएंगे। जनाब स्पीकर ये मुल्क के हालात है, खुदारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके साथ बेड़ा गर्क होगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर पंजाब में जो हालात हुए हैं, पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। केपी में हमारे अपने रिसोर्सेज सरप्लस हमारा, और फेडरल हुकूमत हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रही है। 2000 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का जो फेडरल गवर्नमेंट ने दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे हैं। जनाब स्पीकर उसके ऊपर एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी। जो सरप्लस हमारी हुकूमत ने दिया और जो मौजूद है वो नहीं, उसके ऊपर ये डाका दे रहे हैं। आपका जनाब स्पीकर सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। छोटे सूबे सरापा एहतजाज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको जनाब स्पीकर पंजाब हुकूमत, पंजाब की अवाम नहीं, पंजाब की इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत, उसको इन्होंने सराहना है, उसके ऊपर इन्होंने सिर पे चढ़ाना है। जनाब स्पीकर ये कब तक होगा? रमजान शुगर मिल का देखें, बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीनर में गए, फर्स्ट क्लास ब्राइट होके बाहर निकल आए, साफ सुथरे। ये तो इनका हाल है। ये यहाँ पे इन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग मशीन रखी हुई है जनाब स्पीकर, उसमें से ये सारा NRO 2 क्या ये NRO 6 तक पहुंच गए हैं। जो भी केस था इनके खिलाफ, ये जनाबे वाला वहां पे इन्होंने तो याशियां ले ली हैं। रोज बरोज जो पक्के केस थे, और वो केस की फाइलिंग, वो केस की फाइल जो है मीडिया को कौन देता था? वो अजूज माजूज ही रात को आके देते इन्होंने इनको, जो सामने आता था। आज वो केसेस खत्म। जनाब स्पीकर यहाँ पे फाटा का मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का 3% जो शेयर था वो कहां पे गया? NFC में जो एक चीज अग्री की गई थी, इकाइयां हैं, 4 भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध जी। फेडरल गवर्नमेंट उनके शेयर पे डाका डाल रही है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट को तो ये फेडरल गवर्नमेंट, ये लोग एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जगजई साहब से कभी पूछे हालात क्या है? आपके अपने बलोचिस्तान के यहाँ पे मेंबरान है, उनसे पूछे क्या हालात है। जनाब स्पीकर आखिर में मैं यही बात करूंगा जी। इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको खत लिखा। इलेक्शन कमीशन में जो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है बैसियत ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और ज्यादा गदर हो चुका है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब तक आईन कानून की पासदारी नहीं होगी, जब तक एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने उस पर खच मारी थी, उसी ने उसको रिकवाया था, क्योंकि वहां पे वो ये फॉर्म 47 वालों को नहीं ला सकते थे। जनाब स्पीकर जी, इस वक्त थैंक यू उमर साहब, बहुत लंबा बिजनेस है प्राइवेट में। जी उमर साहब। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में यही बात करूंगा कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करें। इस पाकिस्तान को, इस सोनी धरती को, इस खूबसूरत मुल्क को आगे लेके जाना है और हमारे नौजवानों को मौके देने हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ लाएं। आज हमारे मुल्क पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, नेगेटिव है। आपकी इंडस्ट्रीज आपकी बंद है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपका ज़राअत खत्म हुआ है, किसान दर बदर फिर रहे हैं।
आपका जनाब स्पीकर सर्विसेज सेक्टर डेड है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो है। वो SIFC एक अजदहा आपने रखा हुआ है, उसका तो न खाना न पीना, उसका तो कोई है ही नहीं, रोल ही नहीं है। हर चीज जो है, मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैंने अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि आपका पाकिस्तान LNG सोच रहा था कि आपके LNG डायरेक्टली कैप्टिव पावर प्लांट्स को दिया जाए, और वो प्रेजेंटेशन किसको दे रहे, बजाय ECC को, वो जाके SIFC को दे रहे हैं। SIFC में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सीक्रेट होके आपने दबा दिया आपके सेक्रेटेरिएट ने। जनाब स्पीकर, SIFC में लोग क्या कौन से बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता, उनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बारे में पता, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता, वो यहाँ पे पता ही दे नहीं ये चीजें, ये क्या सीक्रेट्स हैं? यही चीज हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि SIFC के लोगों की तनख्वाहें कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और अभी तक उनका आउटपुट क्या आया है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या लाई है, और उसका आंसर है 0/0 जनाब स्पीकर। और ये चीज मुल्क में नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया जनाब।